محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. توبہ کا معنی کہ شیطان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹنا، شیطانی اعمال، شیطانی تصورات، شیطانی افکار ان سے اپنے ذہن کو خالی کرنا، اپنے منہ کو شیطان اور شیطانی تصرفات سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف منہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. اب توبہ کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے اور توبہ کا کوئی وقت مقرر نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان مرنے سے پہلے، یعنی مر کر موت کو دیکھنے سے پہلے بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس لمحے بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بچپن میں، جوانی میں، کہولت میں، بڑھاپے میں، کسی بھی لمحے آپ توبہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. دیکھیے، پڑھنے اور لکھنے اور سیکھنے کی کوئی عمر تو نہیں ہوتی نا. تو بچپن میں چاہے، جوانی میں چاہے، بڑھاپے میں چاہے، اس کو پابندی نہیں کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا، مگر پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کی ایک عمر ہوتی ہے. اگر کوئی بڑی عمر میں پڑھنے بیٹھ جائے تو پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے والا ہے، سننے والے، پڑھانے والے یہ زبان سے نہ بھی کہیں تو سوچیں گے ضرور کہ یہ شخص پڑھنے کی عمر گزار کر پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں جسے متصوفین نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اس تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں. کھانے کو انسان کسی وقت بھی کھا سکتا ہے، لیکن کھانے کے بھی اوقات ہیں. ڈاکٹر اگر دوائی دیتا ہے تو وہ ساتھ اس کا وقت بتاتا ہے، اور ڈاکٹر اسی طریقے سے سیر کرنے اور واک کرنے کے لیے بھی اوقات بتاتا ہے. ویسے کسی وقت بھی انسان چل پھر سکتا ہے. صوفیاء کرام نے فرمایا کہ توبہ انسان پہلے سانس سے آخری سانس تک کر سکتا ہے، مگر توبہ کا ایک وقت ہوتا ہے. اور وہ توبہ کا وقت کیا ہے؟ فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ در حقیقت جوانی میں توبہ کرنا
اسے توبہ کہتے ہیں، یعنی اصل وقت، اور اللہ کے ہاں مقبولیت کا وقت، اللہ کے ہاں مناسب وقت، اور جس وقت میں توبہ کو توبہ کہا جا سکے وہ وقت جوانی کا وقت ہے۔ ایک دفعہ بھیڑیا گزرا شیر سے بہت دور ہو کر، دیکھنے والے نے دیکھا کہ بھیڑیا شیر سے بہت فاصلے سے گزر رہا ہے اور گزرتے ہوئے تو سلام بھی کر رہا ہے۔ کسی نے، یہ شیخ ساجد رحمت نے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے کسی نے اس شیر سے کہا کہ دیکھو اس بھیڑیے کو کتنا تمہارا احترام ہے کہ کتنے دور سے گزر رہا ہے اور سر جھکا کے اور سلام کرتا ہوا تمہیں جا رہا ہے۔ تو شیر نے اس کے جواب میں کہا کہ اے بات کرنے والے، یہ بھیڑیا اگر اتنا ہی مہذب ہوتا، اتنا ہی باادب ہوتا، اتنا ہی اچھا ہوتا تو تم نے اسے کبھی نہیں دیکھا کہ جب یہ بھیڑوں کی ریوڑ میں گھستا ہے اس وقت کیا کرتا ہے؟ اسے یہ ادب، اسے یہ تہذیب، یہ احترام کس چیز نے سکھایا؟ وہ صرف ایک چیز نے کہ یہ بھیڑیا جانتا ہے کہ میرے ہاتھ میں، میرے پنجے میں قوت ہے اور میری دانتوں میں طاقت ہے۔ کوئی زمانہ گزر گیا، پھر کوئی شخص اسی شیر کے پاس بیٹھا تھا، وہ وہی بھیڑیا، اور اس کے کچھ ملنے والے دوست احباب ہو اس شیر کے قریب سے گزرے تو اب دور سے نہیں گزرے، قریب سے گزر رہے ہیں، اور وہ سلام بھی نہیں کر رہے اس کو، ادب سے جھک بھی نہیں رہے اس کے سامنے۔ اس شخص کو شیر مخاطب کر کے کہتا ہے، یہی بھیڑیا کل تک جب میرے سامنے سے گزرتا تھا تو سلام کرتا تھا، فاصلہ رکھ کے گزرتا تھا اور جھک کے گزرتا تھا، آج یہی بھیڑیا ہے کہ میرے ارد گرد گھوم رہا ہے، نہ وہ آداب ہے، نہ وہ تہذیب ہے، نہ وہ احترام ہے۔ میں وہی شیر جو کل تھا آج بھی وہی شیر ہوں، یہ کل بھی بھیڑیا تھا آج بھی بھیڑیا، لیکن کل یہ کیوں جھکا میرے سامنے؟ اسے پتا تھا کہ میرے دانتوں میں طاقت ہے اور پنجے میں قوت ہے۔ آج یہ بھیڑیا سمجھ گیا کہ اس کے نام ہی فقط شیر ہے، نہ اس کے پنجے میں اب طاقت ہے اور نہ ہی اس کی دانتوں